میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آنکھ بند کر کے جو کچھ دکھایا جائے اس کو منعن تسلیم نہ کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کرو، فتبینوا، ورنہ کہیں تم جہالت میں شرمندگی اٹھانا نہ پڑے۔ تمہیں ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے میڈیا والوں کا کہ کسی چیز کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے، سچ لگنے لگ جائے۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں کہا گیا ایک آدمی بکرا خریدا، چار ٹھگی جو ہے پلان کے اعتبار سے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا بکرا حاصل کرنا ہے۔ سب جو ہے فاصلے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ پہلا ملا بکرا جو خرید کے لے جا رہا تھا، بیچارہ بھولا آدمی تھا، اس کو دیکھتے ہی یہ ٹھگی نے کہا میاں کتا کتنے کا لیے؟ وہ غصے میں کہنے لگا کتا دکھ رہا ہے، میں نے بکرا خریدا ہے، بکرا ہے یہ۔ کہا ارے میاں کتا ہے۔ تو بحث ہوئی تھوڑی سی، بہت تکرار ہوئی، بہرحال وہ ٹھگی تو چلا گیا۔ اب یہ جو ہے لے کر کے نکلا، کندھے پر لے کر کے بکرے کو چلنے لگا۔ آگے پلان کے مطابق دوسرا کھڑا تھا، اس نے کہا میاں کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ پھر اس سے تھوڑی بہت بحث کیا، لڑا کہ تم کو کیا ہو گیا کہ میرے بکرے کو کتا کہہ رہے ہو، میں بکرا لے کر کے آیا ہوں۔ وہ ٹھگی ہنسنے لگا، تم کو لگ رہا ہوگا لیکن ہے وہ کتا، یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا۔ دو جب ہو گئے تو دل میں شک آنے لگ گیا، میں نے کتا تو نہیں خریدا۔ اس کو پکڑ پکڑ کے تو دیکھا، جگہ جگہ سے سب بکرا ہی دکھا۔ خیر دل کو اپنے منا لیا، چلا۔ تیسرا ٹھگی کھڑا تھا، اس نے کہا میاں بہت خوبصورت کتا لے جا رہے ہو، گھر کے لیے لیے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے؟ بالکل نارمل انداز میں۔ اب اس کو تھوڑا اور زیادہ شک ہو گیا، پہلا بولا تھا، دوسرا بولا تھا، اب تیسرا بھی بول رہا ہے۔ میری آنکھوں کا قصور تو نہیں ہے کہ کتا ہی ہے یہ؟ کندھے سے اتار دیا، بحث نہیں کیا۔ گھر قریب تھا، گھر کے پاس ہی وہ چوتھا ٹھگی بھی کھڑا تھا، وہ آخری تھا۔ اس نے کہا کہ میاں کتنے کا کتا لائے آپ نے؟ یہ کتا تو میں بھی ڈھونڈ رہا تھا، اس طرح کا کتا ملتا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کہا لے لو بھائی، یہ کتا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بکرا لانے گیا تھا، کتا آ گیا تھا بکرا ہی، لیکن بیچارہ وہ کتا وہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ وہ چاروں ٹھگیوں نے اپنے اپنے پلان کے مطابق اس کا بکرا حاصل کر ہی لیا، وہ خالی ہاتھ گیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں دنیا ہزار بھونکے، کبھی تم اپنا بکرا چھوڑنا مت۔ تمہارے پاس جو بکرا ہے وہ چھوڑنا مت۔ دنیا کو بھونکتی ہے، بھونکنے دو۔ جہاد ہاں ہے میرے پاس جہاد، نماز ہاں ہے نماز سب سے بہترین عبادت، داڑھی ہاں سب سے بہترین چیز ہے مرد کے لیے۔ ان کے بھونکنے سے تم اٹھا کر کے کیوں نالیوں میں پھینکتے ہو؟ ان سے کہو نہیں۔ کچھ لوگ یہ تمہیں بار بار ٹونٹ ماریں گے کہ یہ کیا ہے داڑھیوں کا، پرانا زمانے کا طریقہ ہے۔ کہو تم اپنی چوٹیاں سنبھالو، ہم اپنی داڑھیوں میں خوش ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس طرح سے کچھ چیزوں کو ٹارگٹ کر 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 کے تم سے دور کیا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کی جو خبریں دینے کے لیے بٹھائے گئے ہیں، یہ سب وہی ٹھگی ہیں جو بکرے لینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میڈیا میں جتنے چینل میں بیٹھے ہیں سب ٹھگی ہیں، تمہارے بکرے لے لیں گے۔ اسی لیے ان کے کتا کہنے سے تمہارا بکرا کبھی کتا نہیں بنے گا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم نافع اور عقل کامل عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ۔ سورہ توبہ قرآن کی ایک ایسی سورت ہے، 114 سورتوں میں ایک ہی سورہ ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی حکمت اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قرآن میں اسی طرح سے آئی ہے، جب حضور نے لکھوایا اس کو تو بسم اللہ کے ساتھ نہیں لکھوایا۔ پہلے جواب تو یہی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ سورہ جو شروع ہو رہی ہے آیات غضب ہے، اس میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے کفار و مشرکین پر۔ اور بسم اللہ چونکہ آیت رحمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے بسم اللہ میں، تو آیت رحمت ہے بسم اللہ، اور آیت غضب دونوں کو ملانا مناسب نہیں۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ سورہ توبہ کا جو میٹر ہے
وہ خاص طور پر ایک آیت ان کو بہت چبھتی ہے، اس کا بھی میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، بے شک مشرک نجس ہیں۔ کیا ہے؟ نجس ہے۔ یہ چیز بہت کھلتی ہے ان کو، یہ کہا گیا ہے کہ ہم کو نجس کہا گیا ہے، ناپاک کہا گیا ہے۔ نجس ہوتا کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں حکم یہ ہے کہ ان کو مسجد حرم کے قریب اب آنے مت دینا۔ اس سال کے بعد پابندی ہو گئی، مشرکین نہ آئیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس سرزمین ہے۔ آج تک اس پر عمل ہے کہ حرمین طیبین مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی غیر مسلم کو الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ ابھی کچھ یہودی سعودی داخل ہو رہے ہیں، ان کی کرپا، ان کی مہربانی، بھائی بھائی کو داخل کر لے رہا ہے، الگ بات ہے، لیکن ویسے اسلامی قانون یہی رہا برسوں سے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ مشرکین کو نجس کیوں کہا گیا؟ میرے عزیزو، نجس کا مطلب یہ ہے، نجس جس کو کہا گیا ہے، ایک نجس وہ ہے جو کتا ہے، ایک نجس خنزیر ہے، کہ اس کو چھونا بھی جو ہے نجاست ہے، اور ایک پیشاب پخانا یہ بھی نجاست ہے، یہ بھی نجس ہے۔ لیکن ان کے لیے جو کہا گیا وہ عقیدہ نجس، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی یہ جو فکر ہے، یہی سب سے بڑی نجاست ہے، یہ گندگی ہے، یہ نجاست ہے۔ اور یہ صرف اور صرف میرے دین میں نہیں، الزامی جواب ہمارے پاس بھی ہے۔ اگر کوئی اسی بات کو لے کر کے کہتا ہے کہ مسلمانوں میں بار بار یہ چیز کہلائی جاتی ہے کہ مشرکین نجس ہیں، مشرکین نجس ہیں، تو پہلی بات تو ہم آپ سے کہیں گے تو نجس کیوں رہتے ہو؟ کلمہ پڑھ لو نا، نجس رہو ہی مت۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ الزامی جواب میں ہمارے پاس آپ کی بھی کتابیں موجود ہیں، منوسمرتی اٹھاؤ، اور بھی کئی کتابیں ہیں، اس میں صاف طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے دھرم کو جو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا پاپی ہے، سب سے زیادہ غلیظ ہے، اس کے گھر اپنے گھر کے قریب نہ بناؤ۔ ہم تو صرف حرم کی بات کر رہے ہیں، تم تو گھر کے قریب بھی بنانے کو منع کرتے۔ مقدس کتابوں میں موجود ہے یہ میٹر، سب کے ہاں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، مسجد حرم کے قریب نہ آنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہر ایک کی عبادت گاہ مقدس ہوتی ہے، ہر ایک کی عبادت گاہ مقدس ہے۔ ہمارے لیے ہماری عبادت گاہ مقدس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پاک فرمایا ہے، پاک فرمایا ہے۔ ایک صاحب ہے، ٹرین میں ملاقات کر کے وہ اس پر مجھ سے بہت بات کر رہے تھے کہ پھر کیوں ہم مکہ نہیں جا سکتے، مکہ جانے کو کیوں پابندی آپ کے اس میں لگائے؟ میں نے کہا نہیں صاحب، آپ کو غلط فہمی ہے، مکہ جانے کے لیے پابندی کسی نے نہیں لگائی۔ آپ کو امریکہ جانے کی پابندی ہے؟ یو کے جانے کے لیے پابندی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر آپ کی خواہش ہو رہی ہے یو کے جانا ہے، امریکہ جانا ہے، تو کیا ہے؟ کہا ویزا نکالنا ہے۔ کہا کون دیتا ہے ویزا؟ وہی کمپنی، وہی ملک کی، وہی کنٹری کے اتھارٹی جو ہیں وہ ویزا دیتے ہیں آپ کو۔ کہا ویزا مل جائے تو جائیں گے آپ، امریکہ کا ویزا ملے، یو کے کا ویزا ملے تو آپ جا سکتے ہیں۔ سیم پروسیس ہے، آپ کو مکہ اور مدینہ آنا ہے تو ویزا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سیم پروسیس ہے۔ ہر ایک کنٹری اپنی اپنی کچھ نہ کچھ تحفظات رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں آپ کو یہ کہا گیا ہے آپ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لو، پاک ہو جاؤ اور آ جاؤ، پاک ہو جاؤ اور آ جاؤ۔ پابندی صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کرائٹیریا کے اندر جو ہوگا وہ آئے گا، وہ پڑھے گا، اور ہر دین میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں ہمارے دین پر استقامت عطا فرمائے۔